بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ آپ میرا یہ چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئے آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ میرا یہ آج کا جو ٹاپک ہے جی، یہ انتہائی حساس اور بہت اہم ہے۔ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے 5 مراحل ضروری ہیں۔ وہ 5 مراحل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ جو آدمی حقیقت کا سامنا کرتا ہے وہ حوصلہ مند ہوتا ہے۔ جو حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، وہ اکڑ رکھتا ہے، وہ متکبر ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ حقیقت کا سامنا کریں۔ نمبر 2، کردار۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ جی کردار ہے۔ اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی چیز دنیا کی آپ کے کسی ارادے کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اس لیے کردار جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اور کردار جو ہے اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اندر جو حوصلہ ہے اس کو بلند کرے گا، یہ آپ کو طاقت دیتا ہے، یہ آپ کو پریشانیوں سے بچاتا ہے، یہ آپ کو غلط الزامات سے بچاتا ہے، یہ آپ کو غلط فیصلوں سے روکتا ہے۔ لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ اگر وہ 50-100 آدمیوں میں اگر بات یہ ہو رہی ہو کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ بات ہے تو لوگ کہیں گے کہ وہ کردار کا ٹھیک ہے، وہ کردار کا سچا ہے، وہ کردار کا غازی ہے، تو وہ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اور جب بندے کوئی بھی معاملہ ہو تو کسی کے پاس گھر جاتے ہیں، اس کو کہیں منصف بنایا جاتا ہے تو لوگ گھر سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کردار بڑا زبردست ہے، تو یہ جو ڈیسیژن ہے یہ ہم اسی سے لیتے ہیں۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ نمبر 3 جی، اپنی اقدار کا دوبارہ جائزہ لیں اور اپنے اندر حوصلہ مندی پیدا کریں۔ آج شام میں ہمارے ایک کزن ہیں، ان سے ایک بات ہو رہی تھی، تو ان کا ایک تکیہ کلام کہہ لیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو میں نے ان کو ایک ایگزامپل کے طور پر ایک بات بتائی کہ ساری غلطی آپ کی نہیں ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ساری زندگی آپ نے کوئی غلطی بھی نہیں کی۔ تو انسان ہے، وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، ٹھیک کام بھی کرتا ہے، معاملات بگاڑتا بھی ہے تو معاملات سنوارتا بھی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہو انسان اور اس سے کبھی غلطی نہ ہو؟ اچھا، اگر غلطی نہیں بھی ہو تو وہ خود ہی دعویٰ کرنے لگے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بڑا ہی فلاسفر ہوں، میں ہی بڑا کیا کہیں کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا انسان ہوں، مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے معاملات پر جب آپ کو 2-4-5 آدمی یہ کہیں کہ فلاں معاملے پر آپ غلط ہیں تو آپ کو ریویو لے لینا چاہیے۔ وہ کرکٹ میچ میں اگر امپائر کو کوئی سی بات پر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ریویو لے لیتا ہے۔ آج کل تو ریویو کا وہ جو باضابطہ سسٹم ہے اس میں باؤلر اور بیٹسمین دونوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو وہ ریویو لے لے، تو امپائر وہ سکرین پر اس طرح کا وہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ چیک کریں کہ آیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اپنی اقدار کا جو حوصلہ مند آدمی ہوتا وہ اپنی اقدار کا نئے سرے سے جائزہ لیتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر بہت سارے دوست آپ کے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اور اگر بہت سارے لوگ آپ کے دشمن بن رہے ہیں، آپ کے مخالف ہو رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں پر آپ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے دوست آپ کے مخالف ہو گئے۔ نمبر
4 جی، حوصلہ مندی کے چھوٹے چھوٹے کام کریں جی. حوصلہ کیسے بڑھے گا؟ کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں. کوئی بھی کام ہو، اگر آپ نے کسی پہاڑ کو کھودنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس ایکسکیویٹر لگا اور سارا ختم ہو گیا. آپ کو کسی ایک سرے سے چھوٹے سے پتھر ہٹانا پڑے گا، کنکر ہٹانے پڑیں گے. چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ بڑا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا. اور آخر پہ ہے کہ مشق، ایکسرسائز، یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ ہمیں حوصلہ مندی کی طرف لے جاتی ہے. جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو کیا ہونا چاہیے اس میں، ہم وہ جو ایکسرسائز ہے نا، وہ جو مشق ہے، اس کو بار بار ہم ریوائز کریں گے. مطلب وہ ایک بڑی زبردست کہاوت ہے کہ زمانہ امن میں بہایا ہوا پسینہ زمانہ جنگ میں آپ کو خون سے بچاتا ہے. وہ جو آپ کا خون نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی تربیت اور آپ کی مہارت اتنی ہو جاتی ہے جب آپ زمانہ امن میں اپنا پسینہ بہاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اور جنگ میں آپ کی جان بخشی ہو جاتی ہے، آپ بچ جاتے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی کام ہو اس کو بار بار کریں، اس کی مشق کریں. وہ جو ریویژن ہے نا، وہ آپ کو پرفیکٹ بنا دے گی، وہ آپ کو مستقل مزاج بنا دے گی، وہ آپ کے کام کو عروج تک پہنچا دے گی. اس وجہ سے یہ جو 5واں پوائنٹ ہے یہ بھی انتہا کا ضروری ہے.